ایک مرتبہ پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدید. اور اب جناب کرونا وائرس کی اس وبا میں جہاں لوگوں کو چیلنج درپیش ہے, لوگ اس وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر استعمال کر رہے ہیں. ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اسٹاف نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس معاملے میں, اور ان کی خدمات کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے. اور اسٹوڈیو میں اسی حوالے سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر امراض خون, سیکریٹری عمیر ثنا فاؤنڈیشن اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے نمائندے ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب. خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کو. اور ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کو ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے جس طرح آپ لوگ اس یہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ یا صاحب. معاملات ایک اسٹیپ آگے چلے گئے کہ قوم اس وقت ایک جنگ میں مصروف ہے, اور جنگ ایسے دشمن سے جو نظر بھی نہیں آ رہا, اور وہ اتنا ہی طاقتور ہے کہ جتنے آپ کے کامیابی کے امکان ہیں ایز اے ڈاکٹر اور ایز اے نرس اور ایز اے ہسپتال کا کوئی بھی اسٹاف جو کام کر رہا ہے, اتنے ہی آپ کے زندگی ہار جانے کے بھی امکان ہیں. تو ہر روز جو ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہسپتال آتے ہیں تو ان کے ذہن میں بات بڑی واضح طور پہ ہوتی ہے کہ ہم جا تو رہے ہیں مگر کیا ہم کوئی وائرس لے کے نہ آ جائیں. مگر ان کا پروفیشن, ان کا وہ عہد جو انہوں نے اپنی ڈگری لیتے ہوئے کیا تھا, اور ان کے اندر موجود ایک پاکستان ان کو اس کام سے روکتا نہیں ہے. وہ ڈیلی جاتے ہیں, ڈیلی اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں ہمارے ڈاکٹرز الحمدللہ, اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کے پیشنٹس کو نہ صرف ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ہر سائنسی بنیاد پہ ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جو دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں کیا جا رہا ہے. وینٹیلیٹر سپورٹ سے لے کے آئسولیشن سے لے کے کوارنٹائن سے لے کے ہر اسٹیپ کے اوپر ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہیں, اور الحمدللہ بڑی تعداد میں میجورٹی 90% سے بھی زیادہ پیشنٹس ہمارے کرونا سے ریکور ہو رہے ہیں. چلیں یہ تو اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن دوسری طرف احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ ڈاکٹرز ہو گئے, ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار ہو گئے, سیکیورٹی اداروں کے لوگ ہو گئے جو کہ اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں, لوگوں کو اس بات کی آگاہی دینے کے حوالے سے میڈیا بڑا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن یہاں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ لوگ جو گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, سیاسی لوگ ہوں, سماجی لوگ ہوں, جس طرح اگر ہم بات کریں عیدی فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ روح رواں جو ہے فیصل عیدی, ان کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. پھر گورنر سندھ کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی مثبت آیا. پھر اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی, ان کا بھی کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آیا. اس تناظر میں پاکستان کے ان کرکٹرز کے حوالے سے اگر آپ بات کروں جو کہ اس وقت بہت زیادہ لوگوں کی مدد کے حوالے سے اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, وہ ساری احتیاطی تدابیر کو فالو بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جیسے گورنر سندھ کی میں نے بات کی, ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ باہر گئے تھے لیکن ان کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. تو ان لوگوں کے لیے جو سماجی خدمات کے حوالے سے منظر عام پر آئے ہیں, ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, ریگولر ٹیسٹنگ امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ اگر آپ کی کوئی کانٹیکٹ کی ہسٹری ہو, مگر غیر ضروری طور پہ بھی نہیں. اگر آپ کو فیور ہے, ہائی گریڈ اور کف ہے, اور پھر اس کے علاوہ یا آپ نے کسی ایسے فرد سے رابطہ کیا ہے جس کا کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ اس کو ہے کرونا, تو یس آپ اپنی ریگولر ٹیسٹنگ کریں. مگر الحمدللہ اگر آپ نوجوان ہیں, آپ کو بہت تیز بخار نہیں آ رہا اور آپ کو کھانسی نہیں آ رہی, تو ذاتی طور پہ میں اس کو کسی ایکسپرٹ پینل اور کسی گائیڈ لائنس کے حساب سے نہیں ریفر کر رہا, میں اپنی ذاتی رائے پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر ضروری ٹیسٹنگ بھی نہ کی جائے. کیونکہ میں یہ چیز بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ معاشرے میں بہت زیادہ گھبراہٹ کی بیماری ہے. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کی گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں کھانسی آ رہی ہے اور نزلہ ہو رہا ہے, کہیں ہمیں کرونا تو نہیں ہو گیا. تو میں ان کو کہتا ہوں یا تو تم ایک گھبراہٹ کم کرنے کی گولی لے لو 10 روپے کی, یا پھر تم 8,000 روپے کا 9,000 روپے کا یہ کرونا کا ٹیسٹ کرا لو. دونوں صورتوں میں برابر, کیونکہ بیماری تمہیں ہے نہیں, صبح تم یہ گولی کھا کے ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤ گی. تو مطلب اللہ نہ کرے جن لوگوں کو معلوم ایک بار تشخیص ہو جاتی ہے, پھر ان کے سامنے جو سوشل میڈیا جس طرح کے واٹس ایپ گروپس کے اوپر اور فیس بکس کے اوپر خراب اسٹوریز آ رہی ہوتی ہیں, تو بیماری 100 گنا زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. تو غیر ضروری ٹیسٹنگ نہ کی جائے, ٹیسٹنگ ان پیشنٹس کی جائے کہ جن کو تیز بخار ہو, کھانسی ہو, یا جن کی کانٹیکٹ کی ہسٹری ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب دوسری طرف یہ جو آپ نے بات کی کہ غیر ضروری طور پر ذہنی طور پر آپ دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں, مختلف واٹس ایپ گروپ ہیں, مختلف سٹوریز پڑھنے کو مل رہی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد وہ لوگ جو گھر میں جو ہے وہ قید ہو کر رہ گئے ہیں, باہر نکلنے میں بہت زیادہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں, خاص طور پر وہ لوگ جو کہ عمر کے 60 سال گزارنے کے بعد ویسی خاص طور پر احتیاط کر رہے ہیں.
تو اگر ہم کھیلوں کے حوالے سے آپ سے پرٹیکولرلی بات کریں، جہاں پر لوگوں کے بغیر خالی اسٹیڈیم میں کھیلوں کے مقابلے منعقد کرانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھلاڑیوں نے اس سے انکار بھی کر دیا ہے، کچھ جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کھیلوں کے مقابلے جو ہے وہ جلد منعقد کرا کے جو اس وقت ایک آئسولیشن ہے، جو اس وقت ایک ڈیڈ لاک جیسا ماحول پیدا ہوا ہے، اس میں کسی حد تک جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئی جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ کھیلوں کے مقابلے اگر آپ کو کرانا ہے تو صرف ٹی وی تک ہی ہم لوگ محدود رہیں گے، اسٹیڈیم میں جا کر دیکھنا مشکل ہوگا؟ دیکھیے اس میں دو باتیں، ایک ہوتا ہے فرد کا طبیب، ایک ڈاکٹر فرد کا طبیب ہوتا ہے، مگر یہ جو ایکٹیویٹی آپ یہ کہہ رہے ہیں معاشرے کے طبیب، آپ پورے کے پورے معاشرے کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس معاشرے کی ٹریٹمنٹ کی جائے، اس کا علاج کیا جائے۔ میں بہت اسٹرانگلی اس وقت میں معاشرے میں ہوں، میں ڈیلی کلینک کر رہا ہوں، مجھے روزانہ 40-50 مریض میں دیکھ رہا ہوں، ان سے ملاقات ہو رہی ہے، مجھے فیل ہے گھبراہٹ انزائٹی کا جو لیول ہے اس وقت معاشرے میں، ہمیں ڈیسپریٹلی ضرورت ہے، یہ لوگ ہمارے مجاہد ہوں گے، یہ لوگ ہمارے سپاہی ہوں گے جو میدانوں میں جائیں گے، اسپورٹس کریں گے، ایز اے نیشن ڈائیورژن ملے گا۔ ایک ایموشنل ٹچ ہے کرکٹ کے ساتھ، اسپورٹس کے ساتھ پاکستان کا، تمام سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے ہم سے جب کسی بھی گائیڈ لائن کو فالو کرنے کا کہا گیا ہے، الحمدللہ ہماری قوم نے اس کو فالو کیا ہے، ہم اس بار بھی فالو کریں گے۔ میں بہت اسٹرانگ سپورٹ کرتا ہوں اس آئیڈیا کو ایز اے نیشن۔ ایک ڈپریشن اور ایک انزائٹی سے نکلنے کے لیے آپ جن ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ گھروں تک پہ سائیکولوجیکل سپورٹ ملتی ہے، وہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ اس کے سائیکیٹرسٹ کا، سائیکولوجسٹ کا 1:1 پہ رابطہ ہوتا ہے، اور وہ نیشنز ان سے مقابلہ اس طرح سے کر پا رہی ہیں۔ ہم نے اپنی مساجد بھی بند کر دی ہیں، ہم نے اسپریچول ہیلنگ بھی بند کر دی، ہم نے اسپورٹس ہیلنگ بھی بند کر دی، ہم کہیں ڈیزاسٹر کی طرف نہ چلے جائیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت جو کھلاڑی ہیں وہ اپنے گھروں تک محدود ہیں، یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ میدان میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایکشن میں نظر آتے ہیں، اب وہ گھر میں جو ہے وہ فزیکل ٹریننگ کر رہے ہیں اور مختلف ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، تو یہ معاشرے کے لیے کتنا پازیٹیو ہے کہ جہاں پر آپ کو صرف نیگیٹو اسٹوریز دیکھنے کو مل رہی ہیں، کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف ویڈیوز، مختلف اسٹوریز جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنی تناؤ کا سبب بن رہی ہیں۔ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ لوگ اپنی مختلف فزیکل ٹریننگ کرتے ہوئے ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، پھر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ایک آدمی جو فزیکل ٹریننگ نہیں بھی کر رہا وہ کتنا موٹیویٹ ہو رہا ہے ان چیزوں سے؟ جی 100%۔ میرے اپنے بیٹے ہیں میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، ڈیلی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں، ایک ریلیکس ایٹماسفیئر ملتا ہے۔ میں ایک اور بات کہوں گا کہ جی میں جسٹ ایزیومنگ کہ جی شاہد آفریدی اور بابر اعظم کا ڈبل وکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اس طرح سرفراز کا اور ایک اور کھلاڑی کا ڈبل وکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، 11 کھلاڑیوں کو نہ کھلائیں، کیا میدان میں 2 کھلاڑی اگر کھیل رہے ہیں اور 6 کھلاڑی فیلڈنگ کر رہے ہیں، جو بینکاک وغیرہ میں ان ملکوں میں چھوٹی کرکٹ ہوتی رہی ہے، اس کرکٹ کو اگر آپ اس وقت 1 دن 2 دن 3 دن کا کر کے دیکھیں، آپ کو ایز اے نیشن ریلیف محسوس ہوگا، آپ کو قوم میں ایک سکون نظر آئے گا، آپ کے کلینکس کے اوپر پریشر، آپ کی ٹینشن کم ہو جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کرونا وائرس میں کہ اگر آپ کو چھینک آئے تو اپنا جو بازو ہے وہ اپنے منہ کی طرف آپ لے کر جائیں، ٹیشو پیپر کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں۔ ابھی جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے جو ہے وہ مستقبل میں ہونے والے مقابلوں کے حوالے سے یہ سوچ شروع کر دی ہے کہ جناب تھوک جو گیند پر لگایا جاتا ہے اس کی جو ہے وہ اب اجازت نہیں ہوگی۔ پھر ٹینس کے مقابلوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کوئی اچھی پرفارمنس دینے کے بعد جو ہے ہاتھ میں لاتے ہیں یا اپنی باڈی کو دوسرے کی باڈی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، پسینہ جو ہے وہ اپنے ماتھے سے صاف کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان چیزوں کی جو ہے وہ ممانعت ہوگی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹ کے کھیل میں گیند پر تھوک نہیں لگائیں گے تو گیند چمکے گی کیسے؟ دیکھیں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ناممکن تھیں ممکن ہوتے دیکھی ہیں۔ کرونا وائرس اتنا سسپینس والا اور اتنا نہ سمجھ میں آنے والا انفیکشن ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک تو پکچر بہت تیزی سے چینج ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہ ساری تھیوریز ختم ہو جائیں اور ہم واپس اپنی نارمل لائف میں آ جائیں، بٹ دیر از اے اسمال چانس کہ یہ سب چیزیں ہوں گی، ان پہ اپلائی بھی کیا جائے گا، جیب میں کوئی سولوشن لے کے آپ پھر رہے ہوں گے جس سے بال کو آپ شائن کریں گے۔ از اٹ پاسبل؟ اٹ از پاسبل کہ آپ لیکن تھوک کا استعمال نہیں کریں گے؟ جی دیکھیے اب بھائی میں نے کہا نا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، کرونا از ری ڈیفائننگ دا ورلڈ، از اے کرونا ورلڈ آرڈر، وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ، اور جو ری ڈیفائن کر رہا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر یہ تاریخ کا حصہ بن جائے اور یہ اس طرح ختم ہو جائے قدرتی طور پہ ہمارے اللہ کے رحم سے، پورے دنیا کے ہر ملک سے، ہر قوم سے، کہ ہم اس کو تاریخ سمجھیں، مگر ایک اسمال چانس، ایک چانس ہے کہ یہ اس دنیا کے معاشرے کا حصہ بن جائے گا، اور پھر ہمیں معاشرے میں یہ تبدیلیاں لانی پڑیں گی، اور اس کے لیے سوچنا
اور اس کے اوپر غور کرنا اور اس کی تیاری کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اس پینڈیمک کی بات کی کہ دنیا کو نئے ورلڈ آرڈر میں لے کر چلے جائے گا، یہ سارا معاملہ جو ہے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، ماسک کے بغیر، سینیٹائزر کے بغیر آپ باہر نکلنے سے جو ہے وہ گریز کریں گے۔ خاص طور پر جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے ساتھ ماسک جو ہے وہ ضرور کیری کریں گے، سینیٹائزر جو ہے آل دا ٹائم آپ کے بیگ میں ہوگا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب جو اس وقت سچویشن ہے، جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب لاک ڈاؤن ہے، پھر ماہ رمضان المبارک ہے جہاں پر اجتماعی عبادت کے حوالے سے اگر بات کی جا رہی ہے تو منع کیا گیا ہے کہ نہ جائیں تو بہتر ہے، اگر آپ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو گھر سے جو ہے وضو کر کے آئیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ آپ کا ڈسٹنس ہونا چاہیے 6 فٹ کا 3 فٹ کا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہے اس حوالے سے جس طرح آپ نے کہا آسان ہوں گے یا مشکل؟ دیکھیے، ضرورت ایجاد کی مائیں جب مسائل آتے ہیں تو ان کا حل بھی نکالا جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تراویحوں میں ڈسٹینسنگ بھی دیکھ رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے، اور بہت سے خاندان میں رشتہ داروں میں وہ لوگ جو گلے ملا کرتے تھے آج دور سے کہتے ہیں ہائے ہیلو، اور اس پہ عمل بھی ہو پا رہا ہے۔ میں واپس اس چیز کی طرف ضرور زور دوں گا کہ جس طرح نشان حیدر دیا جاتا ہے فوجیوں کو، جس طرح اعلیٰ ترین ایوارڈز دیے جاتے ہیں فوجیوں کو، اس وقت کرونا کے دور میں جو میڈیکل ہماری فیملی، جو میڈیکل کمیونٹی، جو میڈیا کی کمیونٹی، جو ہمارے سوشل ورکرز، ہمارے کرکٹرز خاص طور پر جن کا نام لوں گا، اظہر علی، رومان رئیس، جو نکل کے گھروں سے کام کر رہے ہیں، شاہد آفریدی جو گاؤں دیہاتوں تک کھانے پہنچا رہے ہیں، خوراک پہنچا رہے ہیں، راشن پہنچا رہے ہیں، خدا را ان کو پازیٹیوٹی دی جائے، خدا را ان کو سپورٹ کی، ان کو بھی اسی طرح سے نشان حیدر، ان کو بھی اسی طرح سے بڑے بڑے نشانات دیے جائیں کہ آنے والی قوم کو فخر ہو اپنے ہیرو پہ، اور ان کے قدموں پہ چلتے ہوئے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کل کے اظہر علی اور شاہد آفریدی بنے اور وہ اپنے قوم اور ملک کے لیے کچھ اچھا کریں۔ کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات میں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر ثاقب انصاری پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے نمائندے ہیں، اس کے ساتھ ماہر امراض خون ہیں، عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے سیکرٹری ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب۔ لیکن پھر وہی بات، اگر ہم کھیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بغیر تماشائیوں کے کھیل کے میدان میں شور نہ ہو، کھلاڑیوں کو سپورٹ نہ ملے، کیا یہ ممکن ہوگا مستقبل میں؟ پھر دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیا مستقبل میں کھیلوں کے مقابلے اسی انداز میں منعقد ہوں گے، وہی جوش و خروش ہمیں لوگوں کے درمیان نظر آئے گا؟ لوگوں کے بغیر تو پاسبل ہے نہیں، کھیل کے میدان اگر خالی ہوں تو پھر مزہ نہیں آتا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، جس طرح بھی میں نے آپ سے بات کی کہ آپ نے کہا کہ کوئی سولوشن ہو سکتا ہے جس سے آپ بال کو چمکائیں، اس کا مطلب کہ ٹیمپرنگ کی اجازت جو ہے وہ لیگل ہو جائے گی۔ لیکن آن دا ادر سائڈ اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ وہ جو کھلاڑی ہاتھ میں لاتے تھے، ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، وکٹ لینے کے بعد جو ہے کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان چیزوں کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط برتی جائے گی، ان چیزوں سے احتیاط کی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی فار نیکسٹ 6 months لازمی، 6 مہینے اگلے تو بالکل کلیئرلی جو بھی سپورٹس ہوگا وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہوگا، ان میں ان تمام چیزوں کو 100% کیا جائے گا، اس کے اوپر جو بھی کنٹرولنگ سسٹمز اپلائی کیے جائیں گے۔ 6 فٹ کے ڈسٹینس پہ ہو سکتا ہے آپ کو اسٹیڈیم میں لوگوں کو بیٹھانا ہو، 2 ہاتھ کے فاصلے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہو مگر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بھرا ہوگا۔ اسی طرح کھلاڑی جو ایکسپریشن کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس میں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ انیشلی ایڈمنسٹریشن کو بھی تھوڑا ریلیکسیشن والا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا ہوگا، مگر کیونکہ کرونا ایک اتنا خطرناک دشمن ہے کہ ہر کھلاڑی اپنی جگہ خود بھی اپنی حفاظت کرے گا اور دوسرے کی حفاظت کرے گا۔ فائنل ورڈ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر ثاقب انصاری؟ اس وقت جس انداز میں آپ کام کر رہے ہیں، چونکہ آپ کا تعلق میڈیکل سے ہے اور آپ نے جس طرح کہا کہ میڈیکل کے لوگوں کو جتنی سپورٹ کی جائے، جتنے ان کو قومی اعزازات سے نوازا جائے، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کا فخر تھے، پاکستان سے باہر جنہوں نے یہاں پر کرونا کے حوالے سے خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی جانوں کی بازی ہار گئے۔ دیکھیں، میں یہی کہوں گا کہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کو پاکستان کا اعلیٰ ترین ایوارڈز دیے جائیں، اور جو لوگ مستقل محنت کام کر رہے ہیں ان کو بھی جو بہترین ایوارڈز ممکن ہیں۔ میں صدر مملکت صاحب سے، میں وزیر اعظم صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را آج آپ تاریخ رقم کریے، ان بہادروں کو، ان جوانوں کو ایوارڈز دیجئے، ان کو اپریسیشن دیجئے، اور جس طرح ایک فوجی سکون کی نیند سوتا ہے بارڈر پہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی، ان کو بھی ایک سکون کی نیند ہو کہ ہاں پیچھے میری اولاد، میرے بچوں کا، میری بیوی کا، میرے ماں باپ کا خیال رکھنے والی پاکستان کی سرکار موجود ہے۔ میں اللہ کی راہ میں اگر شہید ہو گیا، میں کرونا کے ساتھ اگر لڑتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار بھی گیا ان مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے، تو میرے پیچھے والوں کا خیال رکھنے کے لیے میری سرکار موجود ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ
آپ کا ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب جناب ہمارے ساتھ موجود ہے، ماہر امراض خون عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے سیکرٹری اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے نمائندے، اور بات کر رہے تھے جناب کرونا وائرس کی وجہ سے جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی، ہم خاص طور پر ان سے گفتگو کر رہے تھے کھیلوں کے حوالے سے کیا تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں۔ یہ گفتگو آپ نے ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب کی زبانی سنی۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔